Hello, Assalamu alaikum. IQ here. I hope you all are doing well. لاہور میں مغل ایرا میں جتنے بھی گارڈنز بنے انہوں نے پوری دنیا کی آرکیٹیکچرل ہسٹری میں بہت پاورفل امپیکٹ ڈالا. اس لیے لاہور کو سٹی آف گارڈنز بھی کہتے ہیں. ان گارڈنز کی آرکیٹیکچرل بلڈنگ کا اسٹرکچر اور جتنا بھی ڈیکوریشن ورک ہے وہ ٹرو اسلامک آرٹ، ویلیوز اور کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو آج میں آپ سب کو لے آئی ہوں شالامار باغ، جو کہ باغبان پورہ کے قریب لاہور والڈ سٹی سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. مغل بادشاہ شاہ جہاں نے جب لاہور کا رخ کیا تو اس نے حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے. شاہ جہاں نے اس نہر کی پریپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے دیے. تقریباً 1 سال بعد جب وہ دوبارہ لاہور آیا تو نہر تیار تھی. پھر اس نے حکم دیا کہ اس نہر کی سراؤنڈنگز میں ایک میسو گارڈن تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے، فاؤنٹینز اور پھولوں سے بھرے ہوئے درخت بھی لگائے جائیں. اور اس باغ کے لیے ڈفرنٹ پلانٹس کابل اور قندھار سے امپورٹ کیے گئے. یہ شالامار باغ جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے، اس کی تعمیر 1637 میں شروع ہوئی اور آلموسٹ 1.5 سال کے عرصے میں 6 لاکھ روپے میں تعمیر کیا گیا. شاہ جہاں نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا وہ کشمیر والے باغ کا ریپلیکا تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالامار باغ رکھ دیا گیا. شالامار کا مطلب ہوتا ہے ابوڈ آف پیس. شالامار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے. تینوں تختے 3 الگ الگ باغ ہیں جن کے نام فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش ہیں. یہ سامنے جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں اس پہ جتنا بھی ڈیکوریٹو ورک ہے وہ ایران سے آرٹسٹ بلوا کر کروایا گیا. باغ کے اس طرف کافی کمرے بنائے گئے ہیں. جب بھی شاہی خاندان اور ان کے گیسٹ یہاں پر آتے تھے تو وہ انہی کمروں میں سٹے کرتے تھے. یہاں کے دروازے اور دیواریں کچھ تو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور کچھ جو زیادہ بوسیدہ ہو چکی ہیں ان پر رینوویشن کا کام ہوتا رہتا ہے. باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئی ہیں. لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم الشان باغوں میں شمار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی ملک کا ایڈمنسٹریٹر، بادشاہ یا کوئی اور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو وہ لاہور میں شالامار باغ کی سیر کو ضرور آتا ہے. نیچے جو باغ نظر آ رہا ہے وہ فیض بخش کہلاتا ہے. یہاں پر موجود ہر تخت دوسرے تخت سے 12 یا 13 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور نیچے کی طرف جانے کے لیے اسی دور کی بنائی ہوئی سٹیئرز استعمال ہوتی ہیں. سیڑھیوں کا اور باغ کا آرکیٹیکچر مغل دور کی یاد دلاتا ہے. اور یہاں کا ایک اوور ویو میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں. سامنے بلڈنگ ہے وہ سیکیورٹی گارڈز کے لیے بنائی گئی تھی. اب میں آپ کو یہاں کے سب سے خوبصورت حصے میں لیے جا رہی ہوں. یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت تالاب بنایا گیا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں. فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے. یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں اس جگہ کے ویدر کو ٹھنڈا رکھنے کی غرض سے لگوائے گئے تھے. یہ شاہی تخت ہے جہاں پر شاہ جہاں بیٹھ کر اس پورے نظارے سے لطف اندوز ہوتا تھا. یہ سامنے 1 ماربل پیس ہے. اس ماربل پیس کی ڈیزائننگ ایسی کی گئی ہے
کہ جب بھی اس کے اوپر سے پانی گرتا ہے تو وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک خاص میوزک اور ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹرو مغل آرٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ یہ ویو میں نے تخت شاہی سے لیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ جب شاہجہاں یہاں پر بیٹھتا ہوگا تو اس کی آنکھ کیا ہی خوبصورت نظارہ جہاں پر مین بارادری ہے۔ سامنے جو ایک وائٹ ماربل کی جگہ ہے وہاں پر اس دور میں ڈانسنگ ایونٹس ہوتے تھے۔ یہ جو آپ سامنے ریڈ برک کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے دونوں طرف ہے۔ یہاں پر میوزیشنز بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں ایسا پتھر لگایا گیا ہے جو ایکو پیدا کرتا تھا۔ تو یہ ہے اصل بارادری جس کو راحت بخش بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر کنڈے لگے ہوئے تھے جن کو کھولا جاتا تھا تو یہ 12 کمرے بن جاتے تھے، اسی غرض سے اس کا نام بارادری ہے۔ اب میں جہاں آپ کو لے کے جا رہی ہوں یہ وہ پویلین ہے جو رنجیت سنگھ نے بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا اور بہت گہرا کنواں بھی ہے جو کہ اب کوڑے کرکٹ کی نظر ہو چکا ہے۔ یہ اس کا قریب سے دروازہ ہے۔ یہاں کا وینٹیلیشن کا نظام اس قدر عمدہ تھا کہ یہاں سے ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں میں آپ لوگوں کی ملاقات ڈائریکٹر آرکیالوجی پنجاب محترم انکل مقصود ملک سے کروانا چاہتی ہوں۔ ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے وہ شالامار باغ کے حوالے سے تھوڑی اور انفارمیشن دیں، تو اب آپ ان کو سنیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ لاہور کو باغوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس میں صرف شاہی قسم کے باغات ہی نہیں تھے بلکہ آپ کو یہاں پہ بہت سارے ایلیٹ کلاس کے باغ بھی ملیں گے اور عام آدمیوں میں بھی بہت سارے باغات بنائے تھے۔ اس کا سلسلہ اگر آپ شاہدرہ باغ سے شروع کریں، کامران باغ، پھر بادامی باغ، پھر انگوری باغ، پھر عنایت باغ اور اسی طرح سے گلابی باغ، دارا شکوہ کا باغ، میوہ باغ، اس طرح کے بہت سارے باغات تھے۔ تو ان باغات میں سے آج جہاں پہ ہمارے پاس سید علی بخاری صاحب اور ہماری پیاری بیٹی اقرا تشریف لائی ہے، یہ شالامار باغ ہے۔ شالامار باغ کو شاہجہاں نے 1641 سے لے کے 1642 میں اس وقت کے بہترین جو ماہر فن تعمیرات تھے جس میں خلیل اللہ خان، علاء الملک تونی اور علی مردان خان وغیرہ شامل تھے جو اپنے ہائیڈرولکس میں اپنا مقام آپ تھے، انہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا اور اس کو ایک مختصر عرصے میں قرآنک پیراڈائز کے کانسیپٹ پہ ڈیولپ کیا۔ ہماری بیٹی اقرا آج ادھر تشریف لائی، ہمیں بہت خوشی ہے۔ اور اقرا کے متعلق میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس کی میں تمام ویڈیوز ان کو بڑی باقول بڑی بینی سے دیکھتا ہوں اور مجھے یقین کر لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اتنی انوویٹو ہے اور اس نے ایک نئے سٹائل کے ساتھ لوگوں کو یہ ویڈیو جو پریزنٹ کرتی ہے یہ نہ صرف عام آدمی کے لیے بلکہ جو آرٹس کے شعبے میں بگنر ہیں یا لرنر ہیں ان کے لیے تو ایک قسم کی یہ پراپر ایجوکیشن ہے۔ اور میری ساری بیسٹ وشز اقرا کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے اور اس کو کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر بد سے محفوظ رکھے۔ شکریہ انکل۔ اور اب آپ لوگ جاتے جاتے اورنج ٹرین کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پینٹنگ کی طرف، اور اس پینٹنگ کی پکچر میں نے شالامار باغ سے ہی لی تھی۔ یہ پکچر شالامار باغ کی دیوار کے ایک کارنر کی ہے جو کہ سیکیورٹی گارڈ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ پکچر میں نے اس لیے چوز کی کیونکہ اس میں مغل آرکیٹیکچر بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں ایک طرف گرینری بھی نظر آ رہی ہے، تو یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے۔ میں پینٹنگ کے لیے آج واٹر کلرز کا استعمال کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں نے اسکائی پہ لائٹ بلو اسٹروکس کے ساتھ کام کیا ہے۔
اور میں نے ٹریز کے فولیج کے لیے ابھی بلو کلر کا استعمال کیا ہے. بلو اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ تھوڑا ڈارک اور ڈیپتھ دیتا ہے اور کہیں کہیں فریش بھی فیلنگ دیتا ہے. اور اس کے اوپر میں کہیں نہ کہیں پہ گرینش ٹونز کے ساتھ مزید والیوم پیدا کروں گی. واٹر کلر میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پورے سین پر ساتھ ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے. جب ایک پورشن ڈرائی ہوتا ہے تو آپ اس پر مزید کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کو کمپلیٹ ڈرائی نہیں کرنا ہوتا کیونکہ واٹر کلر میں واٹری ایفیکٹ لانا ضروری ہے. اور جب ایک کلر دوسرے کلر کے ساتھ مرج ہوتا ہے تو وہ جو ایفیکٹ آتا ہے وہ بہت ہی کلاسی لگتا ہے، اور یہی واٹر کلر کی خصوصیت ہے. کہیں نہ کہیں واٹر کلرز میں بلینک وائٹ شیٹ کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ایک ڈارکس اور لائٹس کا کمبینیشن کریٹ ہو. میں اب تھوڑا ڈیٹیل ورک کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ میں نے ایک مڈل ٹون تو ہر جگہ لگا دی تھی. اب میں اس کے اوپر تھوڑے ڈارکس اور فریش کلرز کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈوم پہ جو میں نے ایک وائٹ اسپاٹ چھوڑا ہے وہاں پر ریفلیکٹڈ لائٹ کا احساس ہوتا ہے. تو میں کہیں کہیں واٹر ایفیکٹ کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہوں، اس کو کمپلیٹلی فل نہیں کر رہی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم سارا فل کر دیں گے تو اس میں واٹری ایفیکٹ نہیں آئے گا. اور ایک چیز جو میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ جو چیز ہمارے قریب ہوتی ہے اس پر فریش ٹونز اور ڈارکس بھی زیادہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اب میں ٹری ٹرنک پہ کام کر رہی ہوں جو ہمارے فرنٹ پر ہے. تو اب میں جسٹ فنیشنگ ٹچ دے رہی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ پینٹنگ اور میرا ولاگ بہت ہی پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میری پینٹنگ کے بارے میں یا واٹر کلر ٹیکنیک کے بارے میں کوئی بھی کوسچن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. So this is complete now. تو اگر آپ کو میری پینٹنگ اور بلاگ اچھا لگا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.